ہمارے ہاں پایا جانے والا صبر کا مفہوم قرآن کریم میں پائے جانے والے صبر کے مفہوم سے بالکل الٹ ہے۔ ہمارے ہاں صبر کا مطلب بالعموم یہ لیا جاتا ہے کہ ظلم گوارا کرتے رہنا، ظلم برداشت کرتے رہنا، لیکن قرآن کریم کی روح سے صبر کا مطلب ہے ظلم کے خلاف جوان مردی کے ساتھ ڈٹ جانا، ظلم کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرنا، ظلم کو نیست و نابود کرنے کی کوشش مسلسل کرتے رہنا، کوئی کمزوری دکھائے بغیر۔ تو میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی کچھ آیات اور کچھ احادیث بھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو عربی لغت ہے اس کے مطابق بھی جو صبر ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، یعنی سواد بے رے اس کا مادہ ہے۔ تو آپ تاج العروض دیکھ لیجئے، آپ محیط المحیط دیکھ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صبیر پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، یعنی صبیر صبر کرنے والا پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ ایک جگہ پر جمع ہوا ہوتا ہے اور یعنی ثابت قدمی ہے، اس لیے اسے صبیر کہتے ہیں۔ اچھا، صبیر جو ہے اس بادل کو بھی کہتے ہیں جو 24 گھنٹے ایک جگہ جمع رہے اور اپنی جگہ سے ہلے نہ جب تک کہ وہ برس نہ جائے، تو لغت کی روح سے اسے بھی صبیر کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ صبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت گزارش کرتا ہوں، سورہ آل عمران کی 146 نمبر آیت ہے، ذرا غور سے سنیے۔ قرآن کہتا ہے اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت اللہ والے تھے، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کے راستے میں آئیں ان کی وجہ سے نہ وہ سست پڑے، غور سے سنیں، جو مصیبتیں اللہ کے راستے میں ان پر آئیں ان کی وجہ سے نہ وہ سست پڑے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ مغلوب ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ میں نے گزارش کی سورہ آل عمران کی 146 نمبر آئے، اس کا کیا مطلب ہے کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جو مشکلات ان پر ٹوٹتی ہیں تو وہ نہ تو کمزوری دکھاتے ہیں، نہ مغلوب ہوتے ہیں، نہ سست پڑتے ہیں۔ اچھا، ایک آیت اور سنیے، سورہ انفال کی 65 نمبر آیت، اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اور اگر تم میں صبر کرنے والے 20 آدمی ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر صبر کرنے والے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ تو بھئی اس کا مطلب وہ تو نہیں صبر کرنے والے سے مراد لی جا سکتی جو ہمارا مطلب ہے، کہ میدان جنگ میں کیا مطلب ہے، وہ جو آگے سے ظلم کرتے رہیں گے تو وہ آپ برداشت کرتے رہیں گے تو آپ جو ہے وہ 20 مجاہد جو ہے وہ 200 کافروں کے برابر ہو جائیں گے، یا 100 صبر کرنے والے اس طرح کے صبر سے جیسا ہم سمجھتے ہیں کیا وہ 1000 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب وہ نہیں یہاں صبر کا مطلب ہو سکتا جو ہم لیتے ہیں، بلکہ وہی ہو سکتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو گزارش کی، جو ڈکشنری سے سامنے آتا ہے، جو ان آیات سے سامنے آتا ہے۔ ایک آیت اور ذرا سنیے، سورہ بقرہ کی 250 نمبر آیت، اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، ذرا غور سے سنیے، اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ 250 نمبر آیت، یعنی آپ کو سمجھ آئی؟ اب ظاہر ہے کہ بھئی جب ان کا مقابلہ ہو رہا ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ تو وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں صبر دے دو، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پہ ظلم کرتے رہیں گے یا یہ ہم پر جو حملہ کریں گے تو یہ استقامت سے برداشت کرنے کا ہمیں حوصلہ دے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما تاکہ ہم ان کو نیست و نابود کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے نا۔ اچھا، اب ایک روایت بھی سنیے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی تمام کی تمام جو جتنے علماء کرام ہیں وہ سب کے سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، کہ اے لوگو دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، اس بات کی دعا کرو کہ اللہ اپنی عافیت میں رکھے، لیکن جب دشمن سے بھڑ جاؤ
تو صبر سے کام لو اور اس بات کا یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. یعنی آپ ذرا اس پر غور کیجئے اس روایت پر. یعنی بھائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ خود کبھی پہل نہیں کرنی دشمن سے لڑائی کرنے میں, ہاں لیکن اور پھر یہ دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ جنگ سے بچائے ہمیں. ٹھیک ہے, اچھی بات نہیں ہے یہ, لیکن اگر جنگ تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر کیا کرو کہ پھر اس جنگ میں صبر سے کام لو. اب اس کا یہاں وہ صبر کا وہ مطلب لیا جا سکتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں یہاں. اس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ یعنی جواں مردی سے پھر جنگ لڑو, ثابت قدمی کے ساتھ جنگ لڑو, ٹھیک, اور یہ اس بات پر یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ اچھا, ایک اور میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے کہ اپنے بھائی کی, آپ نے سنی بھی ہوگی, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک شخص عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو کروں لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو, یعنی یہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے. یاد رکھیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ حکم یہ دیتا ہے کہ جو آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا آپ انتقام لیں. ٹھیک, ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے برداشت کرتے جائیں. یہ سورہ شعراء کی 227 نمبر آیت ذرا سنیے, ٹھیک, کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے اور خدا کا ذکر کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لیتے ہیں. بڑا آسان سا میں نے آپ کو مفہوم یہ گزارش کیا, کھولیں قرآن اور پڑھیں یہ کہ بھئی آپ دیکھیے کہ ایمان لانے والے لوگ, اچھا عمل صالح کرنے والے لوگ اور خدا کا ذکر کرنے والے لوگ, وہ ان کو اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لیتے ہیں. یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے, بلکہ جو میں نے پہلے یہ صبر پہ ایک بلاگ بنایا تھا تو اس میں لوگوں نے یہ سوال پوچھا بھی تھا, تو میں اس کا جواب ابھی گزارش کر دیتا ہوں کہ بھئی قرآن کریم تو جو ہے درگزر کرنے کو, یعنی کسی کو معاف کر دینے کو ایک احسن اقدام قرار دیتا ہے, بالکل قرار دیتا ہے, لیکن یہ بات ایسے نہیں ہے جیسے بالعموم سمجھی جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں سورہ شورا کی 39 اور 40 نمبر آیت گزارش کرتا ہوں. بڑے آسان سا مفہوم ہے, قرآن کریم کھولیے, خود آیت پڑھ لیجئے, اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے کہ یہ لوگ یعنی مومنین اس طرح ایک برادری کے افراد بن کر زندگی بسر کرتے ہیں کہ جب ان پر کسی کی طرف سے ظلم ہوتا ہے تو یہ مل کر اپنے بچاؤ کا انتظام کرتے ہیں اور ظلم کرنے والے سے بدلہ لیتے ہیں, لیکن بدلہ لینے میں اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ سزا جرم کے مطابق ہو, یعنی نہ جرم سے زیادہ ہو نہ جرم سے کم ہو. وہ جو سورہ مائدہ کی 45 نمبر آیت ہے کہ جان کا بدلہ جان, آنکھ کا بدلہ آنکھ, کان کا بدلہ کان, دانت کا بدلہ دانت, یعنی قتل کا بدلہ قتل. ٹھیک, تو یعنی بدلہ لیتے ہوئے اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ سزا جرم کے مطابق ہو, لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ظلم کرنے والا اپنے کیے پر نادم ہے, یعنی وہ صدقے دل سے, وہ آئندہ انہیں اندازہ ہے کہ وہ صدقے دل سے توبہ کر رہا ہے کہ میں آئندہ کہ ایسا ظلم کسی پر نہیں کروں گا, ظلم کرنے والا اپنے کیے پر نادم ہے اور اس سے معاف کر دیا جائے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, تو وہ اس سے درگزر کرتے ہیں. یہ میں نے گزارش کی آپ کو سورہ شورا کی 39-40 نمبر آیت. تو میں آپ کو گزارش کروں, اس کا مطلب بڑا آسان سا ہے کہ بھائی یہ آپ سمجھ لیجئے ایسے کہ جیسے کوئی آدمی ہے, اس کو کینسر ہو جائے, ہاتھ میں کینسر ہو گیا, ٹھیک, یا اس کو ٹانگ میں کینسر ہو گیا, تو اگر تو اس بات کا امکان ہو کہ یہ کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ علاج کرے گا, وہ چاہے اسے کیمو تھراپی کرنی چاہیے پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے. یعنی بالکل ایسے ہی وہی بات ہو گئی کہ بھئی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ظالم جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اسے معاف کر دیں گے, یہ احسن اقدام ہے. لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو آپ کا ہاتھ یا آپ کا پاؤں یا آپ کی ٹانگ کینسر اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوتی ہے ماسوائے اس کے کہ آپ اسے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیتے ہیں, ورنہ جسم سارے کے اندر کینسر پھیل جائے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ جو ظلم کرنے والا آدمی ہے اس کو اگر ہم نے معاف کر دیا پھر بھی یہ ظلم سے باز نہیں آئے گا, یہ اپنے کرتوت جو ایسے ہی جاری رکھے گا جیسے ابھی اس کے ہیں,
تو پھر اس کو ہر قیمت پر سزا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاش یہ صبر تمام کے تمام مسلمان فلسطین میں کر سکیں۔ کتنی بڑی، یعنی اس وقت 2 ارب دنیا کے اندر مسلمان ہیں، ٹھیک، اور 1.5 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، لیکن مسلمان ان کے آگے بے بس ہیں، ٹھیک، یہاں سے وظیفے کر کے اور دعائیں کر کے تو مدد کر رہے ہیں ان کی۔ کاش ہم یہ سمجھ سکیں کہ قرآن کریم کے مطابق صبر کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی صبر سے کام لیں، یعنی ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں، ظلم کا مقابلہ جواں مردی کے ساتھ کریں، تو کچھ عجب نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس میں سے ظلم نیست و نابود ہو جائے۔